ناول کا نام خاک کا دریا، مصنفہ قرۃ العین حیدر، باب نمبر 73۔ مڈ ارسٹ کا عظیم الشان اور پرفضا سینیٹوریم سینکڑوں ایکڑ پر پھیلے ہوئے معطر جنگلوں اور باغوں میں گرا سکون سے بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اس کے بشاش اور خوبصورت ماحول میں ہر طرف پھول ہی پھول تھے اور مسکراتے ہوئے ہمدرد چہرے، شفاف طویل گیلریاں، حسین ڈرائنگ روم، جلملاتا ہوا آڈیٹوریم جہاں مشہور تھیٹر کمپنیاں آ کر مریضوں کے لیے تمثیلیں سٹیج کرتی۔ اس دل آویز جنت میں لوگ آرام سے ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے اپنے خاتمے کا انتظار کرتے یا کسی دوسری طرح کے خاتمے تک کے وقفے کے لیے پھر باہر کی دنیا میں واپس چلے جاتے۔ عمارات کے ایک ونگ میں سرے پر نرملا کا کمرہ تھا جس کے 3 طرف باغ تھا۔ یہ میرا کمرہ آئی ٹی نشاط محل ہاسٹل کے کسی کمرے کا ایسا ہے نا، نرملا نے طلعت سے کہا تھا۔ یہ لوگ ہر شے ماضی سے منسلک کرتی جاتی تھی۔ سوئٹزرلینڈ نینی تال تھا، لیک ڈسٹرکٹ دہرادون کی طرح تھی، لندن میں بمبئی کی جھلک تھی۔ ماضی محفوظ تھا کیونکہ اس میں کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہ تھی، کسی حادثے کا امکان نہ تھا۔ نرملا تکیوں کے سہارے نیم دراز خوشی سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ اب مجھے لندن کی تازہ خبریں سناؤ۔ اچھا، طلعت اچک کر دریچے میں بیٹھ گئی۔ اس نے تفصیل سے بتانا شروع کیا۔ شانتا، کمال اور بل کے ساتھ نرملا کے پلنگ کے دوسری طرف بیٹھی تھی۔ گوتم پھولوں کے بڑے واز کے نزدیک کونے میں بیٹھا برنارڈ سے باتیں کر رہا تھا۔ گوتم جی، نرملا نے اسے مخاطب کیا، اب ہندی سماچار ہو جائیں۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے دریچے میں جا بیٹھا۔ مجلس میلے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، نرملا نے طلعت سے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ بڑے زوروں میں، طلعت نے کہا۔ پھر ایک لمحے کے لیے وہ سب خاموش ہو گئے۔ ہر سال نرملا مجلس کے سالانہ میلے کی تیاریوں میں پیش رہا کرتی تھی۔ میلے میں اس کی غیر موجودگی کا یہ 3را سال تھا۔ بس صرف اس اگست میں تم ہمارے ساتھ نہیں ہو، کمال نے کہا۔ اگلے سال انشاءاللہ تم پھر میلے کی لیڈری کر رہی ہوگی۔ انشاءاللہ، نرملا نے مسکرا کر کہا۔ کل بھیا صاحب سے ملے تھے، گوتم بولا، کہتے تھے شاید آج تمہارے پاس آئیں۔ وہ تو مجھے کئی بار دیکھنے کے لیے آ چکے ہیں بیچارے، نرملا نے کہا۔ ان کی لڑکیوں کی صورتحال کیسی چل رہی ہے؟ ٹھیک چل رہی ہے روشنارا، طلعت نے کہا۔ پھر اسکینڈل شروع ہوئے، کمال نے ڈانٹا۔ نہیں، میں تو اس کے بعد ابھی پروفیسر ٹوئن بی کا ذکر کرنے والی تھی، طلعت نے ذرا سہم کر کہا۔ تم نے ان کو میلے میں بلایا ہے؟ گوتم نے پوچھا۔ ہاں، یہ اچھا ری ایکٹ ہے۔ برطانیہ کے ان سب جگادری انٹلیکچوئلز کو اپنی محفلوں میں بلا کر دہی بڑے کھلاتی ہو اور اس طرح ہندوستان کے لیے ان کی موافقت حاصل کرتی ہو۔ دہی بڑا ڈپلومیسی، بل نے ہنس کر کہا۔ دہی بڑا اور برت ناٹم، انہی حرکتوں سے پاکستان ہاؤس والے جلتے ہیں، گوتم نے کہا۔ اب رام گوپال کے مقابلے میں انہوں نے بلبل چودھری کو کھڑا کیا ہے، برنارڈ بولا۔ تم تو اس طرح کہہ رہے ہو جیسے بہت بڑا اکھاڑا ہے اور رام گوپال اور بلبل اس میں کشتی لڑنے کے لیے اتر رہے ہیں، طلعت نے اداسی سے کہا۔ تمہاری یہ تشبیہ، گوتم نے کہا، بالکل صحیح ہے۔ سب سے بڑی ٹریجڈی وہ ہے جب فنکاروں کو غیر فنی اغراض کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہم نے میلے میں اسپینڈر کو بھی بلایا ہے، طلعت نے منہ لٹکا کر کہا۔ یہ بکے ہوئے اور خریدے ہوئے انٹلیکچوئل کا دور ہے، گوتم نے کہا۔ اس عہد میں آرٹسٹ کی بڑی باری قیمت مقرر ہو چکی ہے۔ کون کہتا ہے کہ دنیا آرٹسٹ کی قدر نہیں؟ دیکھو ایشیا کے فنکار لوگ کس طرح فل برائٹ اور طرح طرح کے وظیفوں پر دڑا دڑ امریکہ چلے جا رہے ہیں۔ ایشیا کے فنکار لوگ تو دڑا دڑ سوویت یونین اور چین بھی جا رہے ہیں، بل نے کہا۔ وہ بڑا سخت غیر جانبدار تھا۔ باہر دیودار کے جنگل پر شفق کی روشنی چھا گئی۔ عمارت کے مختلف کمروں سے موسیقی کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ اب چلیں، گوتم نے کہا۔ لندن واپس پہنچتے بہت رات ہو جائے گی۔ تم سب جا رہے ہو؟ نرملا نے یک لخت دہشت زدہ ہو کر پوچھا۔ میں پھر اکیلی رہ جاؤں گی؟ تم اکیلی نہیں ہو نرمل، کمال نے اس کے پلنگ پر جھک کر کہا۔ ہم سب ہر سمے تمہارے ساتھ ہیں، مجھے معلوم ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے ہفتے تک کے لیے خدا حافظ نرملا، طلعت نے اس سے کہا۔ نرمل، شاید میں اگلے ہفتے نہ آ سکوں، پنڈت جی کسی کانفرنس کے لیے دلی سے آ رہے ہیں، بڑی سخت مصروفیت رہے گی، گوتم نے نرمی سے کہا۔ ہاں گوتم، تم میرے کارن اپنے کام میں حرج نہ کیا کرو، نرملا نے پریشان سے جواب دیا۔ وہ سب گیلریاں عبور کر کے باہر آ گئے۔ دور ونگ کے روشن دریچے میں اس نرملا ان کو دیواروں کے اندھیرے میں اوجھل ہوتا ہوا دیکھتی رہی۔ باب نمبر 74۔
طلت کا فلیٹ سینٹ جانز ووڈ میں تھا، اس کے نزدیک ہی شانتا اور بل رہتے تھے، آس پاس اور بہت سے مشہور مصنفوں اور اداکاروں کے مکان تھے۔ بہار کا موسم آتا تو ان مکانوں کے پائیں باغ پھولوں سے بھر جاتے، شفاف سڑک پر سے سرخ رنگ کی ڈبل ڈیکر سکون سے گزرتی رہتی، چوراہے کی گروسر اور تمباکو فروش کی دکانوں میں خریداروں اور دکانداروں کے درمیان نپیتلی گفتگو جاری رہتی۔ آگے بڑھ کر ایک چھوٹا سا اطالوی ریسٹورینٹ تھا، اس میں ایک داڑھی والا پولش یہودی آرٹسٹ اپنے کونے میں بیٹھا اسکیچ بناتا نظر آتا۔ وہ ہمیشہ متوقع رہتا کہ کوئی اس سے اس کے اسکیچ خرید لے گا، کوئی اس سے اس کی تصاویر نہ خریدتا۔ سینٹ جانز ووڈ کے ان خوبصورت مکانوں میں رہنے والوں کی ذہنی زندگیاں بڑی طوفانی تھیں۔ محبتوں، طلاقوں، نفسیاتی الجھنوں، کشمکشوں اور سیاہ کعبے پر یہ لوگ اپنی زندگیاں بتاتے تھے۔ ان کے نشست کے کمرے انتہائی آرٹی انداز میں سجے تھے۔ لڑکیاں بالوں کی پونی ٹیل بناتی تھی اور سیاہ رنگ کی تنگ موری والی پتلونیں پہنتی تھی، اپنے والدین سے نفرت کرتی تھی اور اپنی سائیکونالس کرواتی تھی۔ اکثر مرد اداکار اور ادیب ہومو تھے۔ یہ کامیاب اور دولت مند فنکاروں کا محلہ تھا۔ یہ لوگ قدیم ایشیائی تہذیبوں، بازفتیم رومن کیتھولک چرچ اور گپتا عہد کے آرٹ میں دلچسپی رکھتے تھے۔ یہ برطانیہ کی ذہنی ارسٹوکریسی تھی۔ چند فرلانگ پر سریکھا کا مکان تھا، اس کا شوہر گلشن آہوجا اسکول آف اکنامکس میں تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی لاہور کے شرنارتھی تھے اور دلی سے یہاں تعلیم کے لیے آئے ہوئے تھے۔ سریکھا رقاصہ کی حیثیت سے بہتر شہرت حاصل کر چکی تھی اور رائل اکیڈمی آف آرٹ میں کوریوگرافی سیکھ رہی تھی۔ اس کے قریب میاں بیوی چوپڑا رہتے تھے۔ اشا سنگتراج تھی۔ ستیش چوپڑا BBC کے ہندی سیکشن میں تھا۔ بدھ کے روز ان کے یہاں ہندی کے حلقہ ارباب ذوق کا اجتماع ہوتا۔ چیلسی کی ایک عالیشان ماڈرن بلاک میں کملا کا الٹرا ماڈرن فلیٹ تھا۔ کملا طلت اور نرملا کی بچپن کی ساتھی تھی، قیامت کی ذہین اور بڑی زبردست انٹلیکچوئل تھی اور بے حد خوش شکل لڑکی تھی۔ کلاسیکل رقص کی ماہر، وہ فارنر سروس میں تھی۔ نرگیش بمبئی کے کسی کروڑ پتی کی لڑکی تھی، کیمبرج کی تعلیم یافتہ، دوسری پارسی لڑکیوں کی طرح مغربی لباس پہنتی۔ وہ بھی کہیں ملازم تھی اور کسی انگریز سے شادی کرنے والی تھی۔ کملا کی بڑی بہن شکنتلا کا مکان نائٹس برج میں تھا۔ یہ بھی ایک غیر معمولی ذہانت کی مالک اور بہت اونچے پائے کی انٹلیکچوئل تھی اور بے حد دلکش اور پیاری لڑکی تھی۔ اس کے شوہر انڈیا ہاؤس میں پبلک ریلیشن افیسر تھے۔ فیروز جبی یونیورسٹی میں اردو میں ریسرچ کر رہی تھی اور ریجنٹ پارک میں رہتی تھی۔ زرینہ بھی یونیورسٹی میں تھی اور آسٹریلی میں اپنے والدہ اور بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والد دلی میں تھے۔ ان سب کی بڑی مصروفیت زندگیاں تھیں۔ یہ سب اپنے اپنے مقاصد کی تکمیل میں جٹے تھے۔ صرف نرملا سریواستوا اس ہنگامے سے الگ مدہرسٹ میں پلنگ پر پڑی تھی۔ اس کا خیال کر کے طلت کا دل ڈوب جاتا۔ اس کو مسرت اب کس طرح حاصل ہوگی؟ نرملا، جس کو اور سب کی طرح زندگی سے بڑی بڑی توقعات تھی۔ خوشی بے حد عظیم چیزیں ہے لیکن بے حد اضافی۔ طلت دوسروں کی خوشی سے خوش ہوتی تھی۔ سریکھا کے ڈانس کے بعد کئی مرتبہ آنکور ہوتا یا گوتم کی کتاب کا نیا ایڈیشن نکلتا یا کملا کی کسی اخبار میں تاریخ چھپتی تو اس روز طلت کی عید ہو جاتی۔ وہ دوسروں کے غم سے غمگین ہوتی تھی۔ وہ چمپا کا خیال کر کے بھی کافی ملول ہوتی۔ اکثر وہ انگریزی میں ایک زبردست ناول لکھنے کا وقتاً فوقتاً اعلان کرتی رہتی، مگر کاہلی اور مختلف مصروفیات کی وجہ سے یہ ارادہ کبھی شرمندہ تکمیل نہ ہو پاتا۔ دن بھر اور اکثر رات کے اخبار کی رپورٹنگ کے سلسلے میں دوڑنا دھوپنا پڑتا اور اس میں طرح طرح کے ایڈونچر ہوتے۔ اسے عموماً سیلیبریٹیز کے انٹرویو کے لیے بھیجا جاتا، جو قریب سے دیکھنے کے بعد پتہ چلتا کہ بے حد معمولی انسان تھے۔ غیر معمولی انسانوں سے بے حد معمولی حالات میں ملاقات ہوتی۔ طالب علموں نے طرح طرح کی مصروفیات بنا رکھی تھی۔ ایک ایشین فلم سوسائٹی قائم کی گئی تھی جس میں ایک سے ایک بوگس ہندوستانی فلم دکھائی جاتی۔ انڈیا کلب میں نیٹو آرٹسٹوں کی نمائش ہوتی۔ فیروز کے گھر کے پاس ہمراز بھائی رہتے۔ ان کا مکان علی گڑھ کا ایکسٹینشن تھا۔ یہاں ہر وقت مشاعرے ہوا کرتے۔ BBC والوں کی ساری زندگی باتیں کرتے گزرتی تھی۔ بعض اوقات یہ لوگ سارا دن کنٹین میں بحثیں کرتے بتا دیتے۔ ہر ایک اپنی اپنی ہانکتا۔ آل حسن اور اس کی بیوی کرشنا کا مکان بھی ایک اور گپ کا سینٹر تھا۔ کرشنا قانون پڑھ رہی تھی۔ آل BBC کے ہندو سیکشن میں تھا۔ ترونا اور فیروز کے مکانوں پر لڑکوں اور لڑکیوں کا جمگٹا رہتا۔ اس میں زیادہ تر بنگالی شامل تھے۔ یہی لوگ لندن مجلس کے روح رواں تھے۔
طلت مڈ ہرسٹ سے لوٹ کر اپنے فلیٹ پر پہنچی۔ اسی وقت اجیت کا فون آیا۔ ہلو سنو، وہ داڑ رہا تھا، دیکھو یہ ٹیگور کا ہر وقت بنگالی شور مچاتے ہیں، اب اقبال ایوننگ ہونا ضروری ہے۔ اجیت خود بنگالی تھا، اسے ایک لفظ اردو کا نہ آتا تھا، پر پراگ میں اس نے انجینئرنگ پڑھی تھی۔ طلت نے رالف رسل کو فون کیا، یہ علی گڑھ سے اردو پڑھ کر آئے تھے اور یونیورسٹی میں اردو کے استاد تھے۔ اقبال سنگھ سے کہہ دیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں، طلت نے جواب دیا، اور اجیت نے تو انگریزوں کے جگر مراد آبادی کو بھی بلایا۔ انگریزوں کے جگر صاحب انگریزی کے غزل گو شاعر تھے۔ جگر مراد آبادی ان پر کچھ ایسا چپک گیا تھا کہ ان کا اصل نام اب کسی کو یاد ہی نہ رہا تھا۔ یہ انگریزی کے اچھے خاصے دوسرے درجے کے شعراء میں شمار کیے جاتے تھے۔ روحانی طور پر سخت مسلمان تھے اور مشرق کے افلاس میں ان کو خدا کی قدرت اور روحانی برتری نظر آتی تھی۔ اب پھر ریحرسلیں شروع ہوئی۔ ڈھاکہ کا عطاء الرحمان اقبال کے کلام کے لیے موسیقی کمپوز کرنے میں مصروف ہو گیا۔ فیروز اسکرپٹ تیار کرنے میں جٹ گئی۔ ترونا، شیلا، پرمودا، اجیت اور سارے بنگالی اور کشمیری اور گجراتی لڑکوں اور لڑکیوں نے گانے کے لیے صحیح تلفظ کی پریکٹس شروع کر دی۔ طلت اور رمیش سنگوئی مڈل ٹیمپل کی لائبریری میں اقبال کی نظموں کا انگریزی میں ترجمہ کرنے میں مصروف رہے۔ اقبال ایوننگ منعقد ہو چکی تو میلے کی تیاریاں شروع ہوئی۔ باب نمبر 75 لندن مجلس کا سالانہ میلہ شروع ہوا۔ ہال کے اوپر کے زینے پر آ کر روشن نے نیچے کا منظر دیکھا۔ لڑکیوں نے دکانیں لگا رکھی تھی، ایک کمرے میں دہی بڑے اور کچوریاں بک رہی ہیں۔ بالکل امین الدولہ پارک کا نظارہ ہے۔ ہاکرز اپنے اخبار بیچ رہے ہیں، کمیونسٹ اپنا لٹریچر فروخت کرنے کے لیے آواز لگا رہے ہیں، سوشلسٹوں کا ایک گروہ اپنے پمفلٹ لیے کھڑا ہے۔ بل ایک ستون سے ٹکا چپ چاپ کھڑا تھا۔ ہیلو روشن، اس نے کہا۔ وہ ٹہلتے ہوئے دوسرے ہال میں چلے گئے جہاں مختلف ایشیائی ممالک کے اسٹال تھے، تصویروں کی نمائش، ایک طرف ڈاکومنٹری فلم دکھائے جا رہے تھے۔ دفعتاً خاموشی چھائی، وہ سب گاتے ہوئے اسٹیج پر آئے۔ پرمودا دا حسب معمول آرکیسٹرا کنڈکٹ کر رہے تھے۔ لا لئی سال چھ پیار برے نامہ کشمیر، ایک انگریز تماشائی نے پوچھا۔ کشمیر، یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے، روشن نے کہا۔ یہ لوگ جو گا رہے ہیں کون سے کشمیر سے آئے ہیں، مقبوضہ یا آزاد؟ تماشائی نے سوال کیا۔ پوش مالا کرنا دا چھس، شالیمار گوشن چھس دورا دا، دونوں طرف کا کشمیر ایک دوسرے کے لیے آزاد اور مقبوضہ ہے، گلشن نے کہا۔ گل خاموشی سے پائے پیتا رہا۔ روشا روشا یزاں وش پوش کارواں، پوش مالا کر، پھر بنگالی گاتے ہوئے آئے۔ یہ اتنے جوش و خروش سے گا رہے ہیں، کیا یہ دہشت پسندوں کا گروہ ہے؟ ایک ٹوری اخبار کے نمائندے نے پوچھا۔ ہاں، یہ دونوں بنگالوں کے رہنے والے ہیں، طلت نے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ پون گھنٹہ گزر گیا۔ ٹوری اخبار نویس خفا بیٹھا تھا۔ تم لوگ ہر وقت سیاسی گفتگو کیوں کرتے ہو؟ ایک برطانوی ادیب نے آہستہ سے کہا۔ اب تک وہ بڑی اداسی سے ان منظر کو دیکھتا رہا تھا۔ ہم لوگ بے حد بدقسمت ہیں اس لیے، طلت نے ملول آواز میں جواب دیا، پھر کسی کام سے اٹھ کر اسٹیج کے پیچھے چلی گئی۔ اب ڈھولک بج رہی تھی۔ پنجاب؟ ایک اور اخبار نویس نے پوچھا۔ ہاں، پنجاب بھی دو ہیں، قریب بیٹھے ہوئے سریکھا کے میاں گلشن آہوجا نے اسے تلخی سے جواب دیا۔ اور سوال کرو، میں تمہاری معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ درتی چی آمی ہی لے کر بھگوان درتی، چینا اور جادویا سنگاتی گادویا رانو پاکر، یہ مرہٹی گیت تھا۔ پھر گجراتی کورس شروع ہوا۔ ہمیں کترتی واڑی وتی، جنگل تھی جاڑی بتی، ساگر تھی گرور تھی، سونی سات آویا، او ہمیں سونی سات آویا۔ فلیٹ اسٹریٹ کے نمائندے اسٹیج کے قریب فٹ لائٹس کے اندھیرے میں فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھے سامنے کے جگمگاتے منظر کو دیکھا کیے۔ اسٹیج پر وہ گا رہے تھے۔ ہمیں جگ جگ کیرا کنگال، بانگی نرپونا دوار، دتیا ڈگ ایک تال درنی پر آویا، او ہمیں درنی پر آویا، دیکھ دیکھ اورے اندھ کارسین آویا کارسین آویا۔ پھر ہال کے وسط میں سب گھیرا بنا کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے انٹرنیشنل شروع کیا۔ ہر جگہ جوانیاں ہیں گا رہی، ہنسی خوشی منا رہی اور لا رہی وشو مترتا۔ دنیا بھر سے ایک ہوئے نوجوان ایک آدرش میں ہان لیے۔ خطرہ ہو بلدان کا، پھر بھی ہم لائیں گے سکھ چین سکھ چین سکھ چین۔ ان کی آوازیں دور ہوتی چلی گئی۔ روشن باہر آ گئی۔ یہ سب کیا بکواس ہے؟ ہجوم میں سے نکل کر تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اس نے سوچا، یہ درست ہے کہ اس طرح کے گیتوں سے خون میں ایک لمحے کے لیے جوش سا پیدا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس قدر ہلڑ کیوں مچا رہے ہیں؟ کیونکہ سب فنا ہے اور انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں، انسان کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔
اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ مس کاظمی، کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ وہ ٹھٹک گئی، یہ ترونا تھی۔ پھر لڑکیوں کے ایک ریلے نے اسے آ لیا جن سے بچ کر وہ اب باہر نکلی تھی۔ روشن فیروز نے کہا، نظر الدادا آ گئے ہیں، اس وقت ہم لوگ وہیں جا رہے ہیں۔ کل صبح سے ہم ان کے لیے چندہ جمع کرنے نکلیں گے، تم کو لینے کے لیے 8 بجے پہنچ جائیں گے، سمجھی؟ تیار رہنا۔ طلعت اس کے نزدیک آئی، یہ کنجی لیتی جاؤ، میں شاید دیر سے آؤں یا شاید سریکھا کے یہاں رہ جاؤں، صبح کو ضرور چلنا ساتھ، گڈ نائٹ۔ وہ سب دوسری سڑک پر مڑ گئیں۔ وہ حسب معمول مصروف معلوم ہوتی تھی۔ مصروفیت تکمیل مقاصد کا ہنگامہ، ہجوم ندی کے پانی کی مانند چاروں طرف بہا کی ہے۔ کالج میں چھٹیاں تھی اور وہ یورپ جاتے ہوئے چند روز کے لیے طلعت کے یہاں ٹھہر گئی تھی۔ میڈول کے اسٹیشن پر پہنچ کر وہ اوپر آ رہی تھی کہ اچانک اسے عامر رضا مل گئے۔ وہ کار میں اسی کی تلاش میں ادھر آ رہے تھے۔ تم کہاں تھی؟ میں تمہارے سارے ٹھکانوں پر تمہیں ڈھونڈتا آیا۔ میلے میں؟ میلہ؟ وہ ہاں میلہ، ٹھیک ہے آؤ۔ وہ نکڑ کے اطالوی ریسٹوران میں داخل ہوئے۔ یہودی آرٹسٹ انہیں دیکھ کر فوراً اپنے کاغذ پر جھک گیا۔ روشن، عامر نے میز پر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا، تم بڑی غلطی کر رہی ہو، تمہارے ابا کو تمہاری رپورٹ پہنچ جائے گی۔ وہ ہنس پڑی، لیکن عامر، ان لوگوں میں بہت سے میرے عزیز دوست ہیں، ان کے سیاسی خیالات یا ان کی قومیت دوستی کے راستے میں تو حائل نہیں ہو سکتی، یہ تمہارا نظریہ ہے۔ عامر نے کہا، لیکن زیادہ پریکٹیکل بنو اور اپنے نفع نقصان کا دھیان رکھو، تمہاری سرگرمیوں سے تمہارے والد کی ملازمت پر بھی اثر پڑ سکتا ہے اور شاید میری اور تمہاری دوستی پر بھی، روشن نے معدل میں کہا۔ لیکن عامر، میری کیا سرگرمیاں ہیں؟ اس نے چڑھ کر کہا۔ اس آدمی کو سمجھانا بیکار تھا۔ پہلی مرتبہ اسے محسوس ہوا کہ یہ انسان جسے وہ اتنے عرصے سے اپنا دیوتا تصور کر رہی تھی ایک مختلف ہستی تھی، ایک دوسرے جزیرے پر بیٹھا تھا، اسے نہیں سمجھ سکتا تھا، مگر وہ تیار ہو گئی کہ اس کے خیالات کی تابع داری کرے گی۔ مرد کی تابع داری عورت کا فرض ہے۔ فلسفے یہاں بیکار تھے۔ مرد ہر حالت عورت کی مکمل اطاعت کا خواہاں ہے۔ یہ کامریڈ وامریڈ سب غلط بات ہے، اور یہ عامر رضا بہرحال کامریڈ نہیں تھا۔ اب یک لخت اس کی سمجھ میں آ گیا کہ چمپا احمد سے اس کی کیوں نہ نبھ سکی۔ چمپا اپنے خیالات میں خواہ وہ کتنے ہی گنجلک کیوں نہ رہے ہوں خود مختار رہنا چاہتی تھی، لیکن شاید چمپا بھی مکمل طور پر خود مختار نہ تھی۔ کاش وہ چمپا سے پوچھ سکتی کہ وہ اب کس کے خیالات کی اطاعت میں مصروف۔ وہ خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ باہر ریسٹوران کے دروازے پر چتروں میں ملبوس ایک ہنگرین سازندے نے وائلن پر ہسپانوی باغ میں ایک رات بجانا شروع کر دیا تھا۔ اسپین چلو گی؟ عامر نے پوچھا۔ ہاں۔ جرمنی؟ ہاں، جہاں کہو گے چلوں گی، اس نے دل میں کہا۔ فلسفے اور آزادی افکار لغو بات ہے۔ اگر اس وقت طلعت یا کملا کو اس کے ان خیالات کا پتہ چل جائے تو وہ فوراً اسے پھانسی پر لٹکا دے۔ یہ سوچ کر وہ اداسی سے مسکرائی۔ عامر رضا نے اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ دوسرے دن وہ لڑکیوں کے ساتھ قاضی نظر الاسلام کے لیے چندہ جمع کر کے طلعت کے فلیٹ واپس پہنچی تو اس نے ایک اجنبی کو موجود پایا جو اس کے انتظار میں نیچے باغ میں ٹہل رہا تھا۔ آپ کے خلاف رپورٹ پہنچی ہے، آپ کمیونسٹوں کے جلسوں میں شریک ہوتی ہیں۔ اجنبی نے کہا۔ جی؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ یہ غلط ہے۔ بالکل، وہ لوگ کمیونسٹ قطعی نہیں ہیں۔ آپ کو برابر ایک خاص گروہ کے ساتھ دیکھا گیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ، مگر یہ تو محض طالب علمانہ ہنگامے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ جی؟ آپ کا مطلب ہے وہ وہی مقام کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی کہ میں انسانی رشتوں کو سیاسی مصلحتوں پر قربان کر دوں۔ ان لوگوں میں سے بہت سے میرے عزیز ترین دوست اور ساتھی ہیں۔ انسانی رشتے؟ اجنبی نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کیا چیز ہے؟ رشتے صرف سیاسی ہوتے ہیں، انسانی رشتے کس چڑیا کا نام ہے؟ اس بے تکلفی کو معاف فرمائیے گا مس کاظمی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فلسفوں اور آئیڈیلز نے آپ کو کہیں کا نہ رکھا، اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ فلسفے اور ادب عالیہ کی تعلیم آج کی دنیا میں بالکل لغو اور بے معنی ہے۔ آپ نے بزنس ایڈمنسٹریشن کیوں نہ پڑھا؟ روشن غصے سے تلملا رہی تھی لیکن ہنس پڑی۔ تشریف رکھیے، اس نے دوسری سیڑھی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے آپ کا بہت ذکر سنا ہے، اجنبی نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کی قابلیت کی دھوم مچی ہوئی ہے، لیکن افسوس کہ میں غلط راستے پر پڑ گئی۔ میں آپ سے عرض کروں مسٹر خان کہ میں کمیونسٹ نہیں ہوں۔ نہیں ہے؟ اس کا ثبوت آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ بڑا ٹیڑھا سوال تھا۔ خیالات جیسی غیر مرئی چیز کے متعلق کس طرح کوئی ثبوت پیش کیا جا سکتا تھا؟ وہ فلسفے اور خیالات کی طالب علم اس بے بسی پر بہت تلملائی۔ اب امریکہ جانا گول سمجھو۔ اس رات پلنگ پر لیٹے ہوئے اس نے سوچا اسے آئندہ سال ہارورڈ جانے کے لیے فل برائٹ وظیفہ مل چکا تھا۔ دیر تک کروٹیں بدلتے رہنے کے بعد نیند آئی۔ صبح وہ سو کر اٹھی تو اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ عدالتیں، سزائیں، جیل، بندوق،
گولہ بارود، نعرے، رات بھر اس نے اس قسم کے خوفناک خواب دیکھے تھے۔ آخر جن کو جیل بھیجا جاتا ہے وہ آسمان سے تو نہیں اترتے ہیں، ہماری تمہاری طرح ہی کے انسان ہوتے ہیں۔ ناشتہ تیار کرتے ہوئے اس نے طلعت سے کہا۔ طلعت نے اس کی رائے سے اتفاق ظاہر کیا۔ تم مذاق سمجھ رہی ہو؟ روشن نے جھنجھلا کر کہا۔ بالکل نہیں۔ طلعت نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ سوال یہ ہے۔ روشن انڈے پھینکتے ہوئے آہستہ آہستہ بولی کہ ایک طرف روپیہ اور عزت اور شان و شوکت ہے اور سیکیورٹی، اور دوسری طرف محض دھندل کا ہے، اور دھندل کے میں خواب نظر آتے ہیں۔ ہاں، ایک طرف سیکیورٹی ہے، دوسری طرف سیکیورٹی ایکٹ، فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے، طلعت نے جواب دیا۔ سریکھا نے جلدی جلدی چائے پینے کے بعد گھنگرو باندھ لیے۔ وہ سب نظر الاسلام کے پروگرام کی ریہرسل کے لیے صبح صبح طلعت کے یہاں جمع ہو چکے تھے۔ روشن گوتم نے اسے غیر معمولی طور پر خاموش دیکھ کر سوال کیا، تمہارا پرابلم کیا ہے؟ وہ حسب معمول پیغمبرانہ شان سے آ کر دیوان پر بیٹھ گیا۔ ذہنی کشمکش، طلعت نے مختصر جواب دیا اور توست سیکنے میں مصروف رہی۔ تو کیا ہوا؟ اپنے وطن واپس جاؤ، چند سال بعد وہاں ریولیوشن آئے گا، اس میں تمہاری بڑی ضرورت ہوگی۔ گوتم نے اس قدر یقین اور اعتماد کے ساتھ کہا کہ روشن کو ہنسی آ گئی۔ لیکن میں ریولیوشن نہیں چاہتی، اس نے کہا۔ وہ تو میں جانتا ہوں، گوتم نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں نے صرف یہ کہا تھا جب ریولیوشن آئے گا تب تم کام کرو گی، اسے غلط راستے پر مت لگاؤ، طلعت نے کہا۔ پہلے ہی اس کی رپورٹ ہو چکی ہے۔ اسی طرح تم نے چمپا باجی کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، فیل ہو گئے، اور دیکھو ان کا کیا ہوا۔ کچھ بھی تو نہیں ہوا، یہی افسوس ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا کچھ نہیں ہوتا، معلق رہتے ہیں، کہیں نہیں پہنچ پاتے، بہتے رہتے ہیں، گوتم نے آہستہ آہستہ کہا۔ کیا اس وقت یہ چمپا کو یاد کر رہا ہے؟ طلعت نے سوچا۔ لیکن روشن، تم اس سفارت خانے جا کر کہہ دو تم کو ہم لوگوں سے کوئی مطلب نہیں، گوتم روشن کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا۔ میں غلط بیانی نہیں کر سکتی، مجھے اپنی ضمیر پرستی پر اب تک بہت ناز رہا ہے، مجھے تم لوگوں سے بہت بڑا مطلب ہے، تم لوگ میرے دوست ہو، میں دوستی کا مطلب سمجھتی ہوں، اس کی قدر و قیمت۔ مطالب سمجھانے کی کوشش نہ کرنا، بہت دکھی ہوگی، گوتم نے دفعتاً بڑی رنجیدہ آواز میں کہا۔ طلعت نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ یہ اس وقت چمپا کو یاد کر رہا ہے، اسے دل میں دہرایا، اجی انکار کرنے میں کیا رکھا ہے۔ اس نے گوتم کا دھیان بٹانے کے لیے شگفتگی سے بات شروع کی۔ ایک سے ایک لوگ ایک زمانے میں ترقی پسند تھے، اعلان کر دیا کہ اب ترقی پسند نہیں ہے، اور دیکھو کیا مزے کر رہے ہیں۔ اس نے روشن کی طرف مڑ کر کہا، اور تم تو کبھی بھی ترقی پسند نہیں تھی، نہ کل نہ آج۔ بھیا صاحب نے بھی تو مضامین لکھے تھے، فیروز نے سوچ کر کہا۔ مگر اب تو وہ ببانگ دہل کہتے ہیں، طائب ہو چکے ہیں، طلعت نے جواب دیا۔ بھیا صاحب کو لٹریچر میں بھی دخل تھا؟ گوتم نے پوچھا۔ جی ہاں، ایام جہالت میں۔ اب انہیں گیان حاصل ہو چکا ہے، ورنہ فارن سروس میں یوں ہی لے لیے جاتے، طلعت نے کہا۔ یہ ایام جہالت کب تھے؟ گوتم نے سوال کیا۔ 39 وغیرہ میں، طلعت نے جواب دیا۔ ارے تم کو کیا معلوم، بہت بڑے انقلابی تھے ایک زمانے میں لکھنؤ کے اندر، چمپا باجی بھی سب کے ساتھ ساتھ لگی رہتی تھی، رشیدہ آپا کے یہاں بیٹھ کر یہ سب آزاد نظمیں لکھتے تھے۔ چمپا باجی اتنی پرانی ہے؟ روشن نے چونک کر پوچھا۔ معلوم نہیں ہوتی، ترونا نے کہا۔ سدا بہار ہیں، فیروز نے جواب دیا۔ دوستی محبت سے بلند تر شے ہے، گوتم نے آہستہ سے کہا۔ بہت سے لوگ یہ بات نہیں سمجھ پاتے، تم بھی اعلان کر دو جی۔ طلعت نے پھر جلدی سے گفتگو کا رخ اصل موضوع کی طرف موڑا کہ مجھے ان موئے سرخوں سے کوئی مطلب نہیں، تم کہہ دو تم سرخا سرخ فرق آبادی کبھی نہ تھی، نہ ہو نہ ہوگی، فیروز نے کہا۔ دستے صبا لائیے، کورس ہوا۔ جی ہاں، انہوں نے کہا۔ سب آگ کے پاس جا بیٹھی اور دستے صبا عقیدت سے ہاتھ لی جانے لگی۔ سمجھی تم؟ گوتم نے کتاب کے صفحے پلٹے ہوئے بے دہانی سے کہا۔ بس تم جا کر کہہ دو، آئندہ ہم سب سے قطع تعلق کر لو گی۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ قطع تعلق کرنا دراصل بےحد آسان ہوتا ہے؟ تم اسٹیون اسپنڈر کی طرح، طلعت نے کہنا شروع کیا، یہ بے بات انگریزی ادیبوں کا ذکر کیے بغیر تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ فیروز بولی۔ کیا کیا جائے، اپنی اپنی کمزوری ہے، طلعت نے کہا اور بات جاری رکھی۔ تم ایک کتاب لکھنا کہ کس طرح تم کو ڈوپ بنانے کی کوشش کی گئی، مگر تم صاف بچ گئی۔ تم نے فریڈم کا انتخاب کیا، فیروز نے لقمہ دیا، وغیرہ وغیرہ۔ سریکا نے کہا۔ اب تک وہ کمرے کے سرے پر کھڑی تلانہ کی پریکٹس کر رہی تھی۔ کیا بے وقوفی کی باتیں کر رہی ہو تم لوگ، ترونا نے پیانو پر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ روشن، تم جرمنی جا رہی ہو کل؟ ہاں، تو ہمارے ساتھ ہی چلو، ہم لوگ بھی یوتھ فیسٹیول کے لیے کل جا رہے ہیں مشرقی برلن۔ مشرقی برلن میں کیسے جا سکتی ہو؟ روشن نے کہا۔ کیوں، تم نے کیا سرخاب کا پر لگا ہے؟ ساری دنیا کے لوگ جا سکتے ہیں، تم نہیں جا سکتی۔ کمال یہ بھائی، فیروز نے سر ہلا کر کہا۔ ساری رامائن ہو گئی، آہ پوچھتی ہیں سیتا کون تھی؟ ارے یہی تو قصہ ہو رہا ہے، بکواس، سریکھا نے کہا۔ چلو روشن، یہ ایسا تجربہ ہے جو زندگی بھر کبھی حاصل نہ ہوگا۔ نہیں، ارے کیا رکھا ہے، واپس آ کر سویت یونین اور مشرقی یورپ کے خلاف 3-4 مضمون لکھ دینا، سب یہی کرتے ہیں۔
یہاں اتنی بے ایمانی ہے، اتنی ضمیر فروشی ہے روشن بیگم، جس کا تم کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ گوتم نے کہا، آج کی دنیا میں تم اپنے ضمیر کو بچائے نہیں رکھ سکتی۔ وہ کوٹ پہن کر باہر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ ہم تم سے برلن میں ملیں گے۔ روشن نے مسکرا کر کہا، مغربی برلن میں؟ روشن مسکرا کر کہا، نہیں، ہم تم سے مشرقی برلن میں ملیں گے۔ یہ تقسیم شدہ دنیا ہے، ملک، انسان، نظریے، روح، ایمان، ضمیر، ہر شے تلواروں کو سے کاٹ کاٹ کر تقسیم کر دی گئی ہے۔ یہاں ہر طرف سرحدیں ہیں۔ ایک تقسیم شدہ دنیا میں ہم ایک دوسروں سے سرحدوں پر ہی مل سکتے ہیں۔ روشن گوتم نے کہا، ہم تم سے مشرقی اور مغربی برلن کی سرحد پر ملیں گے اگر اس وقت تم جیل نہ بھیج دیا گیا تو، طلعت نے ہنس کر کہا۔ باب نمبر 76۔ بارش ختم ہونے پر چمپا اور سرل دیہاتی چاخانے سے باہر نکلے۔ لان پر بیٹھ کر وہ سب کیمبرج واپس پہنچ گئے۔ راستے میں ندی ہرے بھرے کنجوں میں سے گزری جہاں گھنی شاخوں نے پانی پر چھت سی بنا رکھی تھی۔ یہ ٹرم کا آخری دن تھا، کل سے چھٹیاں شروع تھی۔ چمپا نے سرل پر نظر ڈالی، ہر چیز کہی جا چکی تھی، اب کہنے کو کیا باقی تھا۔ ہر شے میں گسپٹا پن آ گیا تھا۔ سرل ایشلے نے بھی وہ اسے اتنی اچھی طرح جانتا تھا اور وہ اس سے اتنی اچھی طرح واقف تھی۔ کتنے رنج کی بات تھی، اب وہ کن جنگلوں میں جا کر چھپے گی۔ چنچل مورے من میں کن پھرے شام، وہ ریلنگ پر جھک کر ایک بہت پرانا گیت گنگناتی رہی۔ سریخا نے ندی کی سطح کو دیکھا جو بہت پرسکون تھی۔ کنارے پر پہنچ کر وہ لندن کی طرف روانہ ہوگی۔ اسے واپس پہنچ کر مجلس سے میلے کی تیاری کرنا تھی۔ اس کے بعد وہ برلن جا رہی تھی، وہاں سے لوٹ کر اسے ٹی وی پر ناچنا تھا۔ پھر وہ رام گوپال کے ساتھ سارے یورپ کا دورہ کرنے والی تھی۔ گریٹ سریکھا دیوی، انڈیا، اینا پاوالووا۔ سرل نے تمسخر سے کہا، خدا حافظ۔ خدا حافظ، سریکھا نے اپنے خلیل تبسم کے ساتھ جواب دیا۔ وہ اسے رخصت کرنے کے بعد لکڑی کے بوٹ ہاؤس کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ سرل کے سنہرے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ وہ چمپا کو اس قدر مانوس معلوم ہوا گویا شوہر تھا۔ اسے ایک پریری سی آئی، وہ اس کا نہیں کسی اور لڑکی کا شوہر تھا۔ اس لڑکی کو چمپا نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ منظر پر سارے پھر پھیل گئے، کشتیاں کنارے سے بندی کھڑی تھی اور موسم کی ساری خوشبوئیں اکٹھی ہو کر گلابوں کی چھاؤں میں پانی پر تیر رہی تھی۔ آسمان پر سے مرغابیاں گزری، گایوں نے آ کر پانی میں اپنا غسل اور مطمئن ہو گئی۔ بوٹ ہاؤس کی بالکنی پر ایک لڑکی آ کھڑی ہوئی۔ بہت سے لوگ پرم روز کی بیلوں کے کنارے کنارے بنسیوں اٹھائے پانی کی اور جا رہے تھے۔ چمپا، سرل نے ایک الٹی ٹونگی پر بیٹھ کر کہا، مجھے اپنے پس منظر کے متعلق بتاؤ۔ اس نے دیکھا کہ دور دیش سے آئی ہوئی یہ لڑکی اس کے سہارے وہاں بیٹھی تھی۔ وہ بے حد غیر محفوظ تھی۔ اپنے پس منظر میں شاید وہ محفوظ رہ سکے، لیکن اس کی اپنی دنیا جانے کون سی تھی۔ دنیایں برابر بدلتی رہتی ہیں۔ یہ لڑکی اسے بے انتہا مانوس نظر آئی۔ روزماری اس کے لیے اجنبی تھی۔ وہ یکلخت بہت گھبرایا۔ اسے معلوم ہوا کہ وہ اس لڑکی چمپا احمد سے ایک غیر مرئی بندھن میں بندھا ہوا ہے۔ اسے اپنے آپ پر اور اس لڑکی پر بڑا ترس آیا۔ کیا تم بھی میرے متعلق ناول لکھو گی؟ چمپا نے پوچھا۔ نہیں، اور کون لکھنے والا تھا؟ ولیم کریگ۔ نہیں، میں ناول نہیں لکھنا چاہتا۔ کیا میں تم کو بہت عجیب معلوم ہوتی ہوں؟ تم عجوبہ روزگار نہیں ہو، تمہاری طرح کی بے شمار لڑکیاں موجود ہیں، ذہین، حساس اور دلکش۔ چنانچہ ان 3 الفاظ سے میری وضاحت ہو جاتی ہے، چمپا نے دل میں کہا۔ اس نے آنکھ بند کر کے اپنا پس منظر یاد کیا۔ بنارس کا محلہ، گھر، آنگن میں کھری چارپائیاں پڑی ہیں، بابا پیجوان پی رہے ہیں اور مقدموں کی مسئلے دیکھتے جاتے ہیں۔ سرل کو یہ منظر دکھانا اسے اچھا نہ لگا۔ اسے پھلانگ کر آگے بڑھ گئی۔ لکھنؤ، IIT کالج، کیلاش، گلفشاں، لیکن گلفشاں اس کا گھر نہ تھا، ہو سکتا تھا۔ یہ دیکھو کون آ رہا ہے تمہارے پس منظر سے نکل کر، سرل نے کہا۔ چمپا نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ کنارے پر دور دور تک بکھرے ہوئے تعطیل منانے والوں کے مجمع سے نکل کر کمال بوٹ ہاؤس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ گھاس پر اس کا سایہ آگے آگے چلتا رہا۔ ہیلو چمپا باجی۔ ہیلو سرل، اس نے قریب آ کر کہا۔ ہیلو، کل صبح ہم نے آپ کو ایک روڈ ہاؤس میں دیکھا تھا۔ ہاں، مگر ہم لوگ ذرا جلدی میں تھے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بیٹھو۔ وہ بھی ایک الٹی ڈونگی پر بیٹھ گیا۔ میں سرل کو لکھنؤ کے متعلق بتا رہی تھی، چمپا نے کہا۔ واقعہ؟ کمال نے اخلاقاً دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ یہ ابھی تک نہیں بیٹھی ہیں، دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی۔ کمال نے تعصب سے سوچا۔ چمپا نے کمال کے لہجے کے رنگ کا اندازہ لگایا۔ تم مجھے کبھی نہیں سمجھ سکو گے کمال، اس نے کہا۔ تم نے مجھ پر ہمیشہ چیزوں کی پرستش کا الزام لگایا ہے، لیکن گرمی کی دوپہروں میں بھوسے کے ڈیر کی مہک اور گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز اور خاموش سڑکوں پر سے گزرتی ہوئی بیل گاڑ، مجھ میں شاید زیادہ عقل نہیں، لیکن میں ان سب چیزوں کو محسوس کرنا اور اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ اگر میں بہت زیادہ عقل مند ہوتی تو تمہارا فلسفہ پڑھتی اور مطمئن ہو جاتی۔ اجت ندی میں سے نکل کر آیا اور کمال کے نزدیک بیٹھ گیا۔ سرل، کاش تم نے بارش کے بعد چاند باغ کے کنجوں پر جو رنگ بکھر جاتے ہیں وہ دیکھے ہوتے، یا رام نگر کی وہ گرد آلود سڑک
جس میں گرمیوں کی بڑی دوپہر کے سناٹے میں ایک چھوٹا سا اداس ہندو بچہ لمبی سی چوٹی دکھائے ایک منڈیر پر تنہا بیٹھا سوئیوں کا پہاڑا یاد کر رہا تھا۔ نہیں سر، میں تم کو اپنا پس منظر نہیں بتا سکتی، بہت مشکل ہے، تم سمجھ نہیں سکو گے۔ میں تم کو بتاؤں گا، کمال نے آگے جھک کر کہنا شروع کیا۔ وہ مان اس دنیا میں داخل ہو گیا جو یہاں سے بہت دور تھی، جس پر وہ عاشق تھا۔ ان مناظر کی روح کو کمال سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ وہ اس کا پیارا ہندوستان تھا۔ لو سنو، گیانوتی کندھوں پر بال چٹکا کر ایمن کا خیال گاتی تھی۔ آل نبی اولاد علی پر باری باری جاؤں، زہرا کے فرزند حسن حسین۔ اب میں اس کا ترجمہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اور مالتی گاتی تھی، کہاں موہے آسوری راگ سناؤ۔ اور شادیوں کے موقعوں پر کلیان پور میں دالان کے پردے گرا دیے جاتے تھے اور تختوں کے چوکے پر بیٹھ کر مراسنی الاپتی تھی، اس بنے پر سایہ علی کا مورا شیام سندر بنا۔ کون مغربی سوشیولوجسٹ اس منظر کے حسن کو سمجھ سکتا ہے؟ مورا شیام سندر بنا۔ اور چمپا نے کہا، میرے گھر کی مراسنیں گاتی تھی، منگل گاؤں چوک سجاؤں، گجرا چمبیلی کا لاہوری چمبیلی کا گجرا تم نے دیکھا ہے سر؟ اور گاگرا کے کنارے کنارے میرے گاؤں کے کسان کھیتوں کی منڈیر پر بیٹھ کر چاندنی رات میں اہلا اول کی تانے اڑاتے تھے۔ علی علی کر کے سید دوڑے، آلہ کھینچ لیں تلوار، اور قدیر کا بانجا نٹنکی میں چہرے پر سفید پوت کر گایا کرتا تھا، خدا کا شکر ہے کہ لیلا تیرے دربار میں آیا، کہ جس سرکار کا تھا میں اسی سرکار میں آیا۔ چمپا باجی، وہ نٹنکی تم کو یاد ہے؟ ہم تمہیں کرسمس کے زمانے میں اپنے گاؤں لے گئے تھے اور رات بھر کمبلوں میں لپٹ کر ہم نے لیلا مجنو ملاحظہ کیا تھا۔ گاؤں کے اکار ہم کو خوش کرنے کے لیے اپنا سارا آج صرف کیے ڈال رہے تھے۔ ہاں، چمپا نے جو اس وقت لکھنؤ سے 25 میل کے فاصلے پر کلیان پور میں موجود تھی وہیں سے جواب دیا۔ ہاں، اس نے ہوا میں ہاتھ لہرا کر کہا تھا، تیرا چہرہ میرا قبلہ، تیری زلفیں میرا ایمان، طواف کعبہ کرنے کو تیرے دربار میں آیا۔ ہاں، کمال نے کہا، وہ بھی کلیان پور میں موجود تھا۔ وہ سب نوٹنکی میں منڈپ کے نیچے شال اور کمبل اوڑے بیٹھے تھے۔ شکستہ حال اسٹیج پر صرف مدھم سا گیس کا ہنڈ روشن تھا، پردے پر ایک فوارہ بنا ہوا تھا اور 4 پریاں جو کہنیوں کے سہارے بیٹھی تھی۔ قدیر کا بانجا ماسٹر فرید، جو اپنی تیز پاٹ تر آواز کی وجہ سے جنگروا کہلاتا تھا، لیلا کے سامنے دوڑ رہا تھا۔ گاؤں کا آرکسٹرا زور شور سے ہارمونیم اور طبلہ بجانے میں مصروف تھا۔ ماسٹر فرید نے گایا، زلیخا کی طرح جب تیرا عاشق ہوا لیلا، تو یوسف کی طرح بکنے تیرے بازار میں آیا۔ برابر کے مونڈے پر گوتم نیلم پر بیٹھا تھا، اس کے برابری ہری شنکر موجود تھا، اور ساتھ کی ساری لڑکیاں اور گوتم آگے جھک کر بڑی سنجیدگی کے ساتھ چمپا کے سامنے فوک کلچر کے مسئلے پر روشنی ڈال رہا تھا۔ وہ سب صبح 4 بجے تک نوٹنکی کے منڈپ پر بیٹھے رہے۔ انہوں نے مٹی کے کوڑے کلہاڑوں میں ادرک والی چائے پی تھی اور گنے کا رس۔ یہ کمال کے والد نواب تقی رضا بہادر کا موروثی گاؤں تھا۔ یہاں کمال کی موجودگی میں اس کی رعایت میں صرف سید اور برہمن پلنگ پر بیٹھ سکتے تھے، باقی لوگوں کے لیے حکم تھا کہ کھڑے ہو کر باتیں کریں۔ اب اسٹیج پر ماسٹر مراری لال، جو کلکتہ تک تھیٹر کمپنیوں کے ساتھ گھوم آیا تھا، سونی میں گا رہا تھا۔ یاس کا عالم نہ تھا، یوں بے کسی چھاتی نہ تھی، اب تو لیلا تھی تماشا خود تماشا ہی نہ تھی۔ وہ سب مونڈوں پر بیٹھے نوٹنکی دیکھتے رہے۔ باہر آم کے جرمٹ میں پوس کی ہوا سائیں سائیں کر رہی تھی، گرم اور محفوظ۔ وہ منڈپ میں بیٹھے تبلے پر کوہروا سنتے رہے۔ دفعتاً ایک موٹر لانچ ایک انگریزی ریکارڈ بجاتی ہوئی تیزی سے گیم کی لہروں پر سے گزر گئی۔ چمپا اور کمال واپس آ گئے۔ ہمارے گاؤں کی نوٹنکی میں نل دمنتی اور اندر سباب بھی بہت فرسٹ کلاس ہوتا تھا۔ کمال کی ملوں آواز سنائی دی۔ وہ جھک کر سرل کا سگریٹ جلا رہا تھا۔ اور تم کو جوتی کا رائے یاد ہے کمال؟ چمپا نے آہستہ آہستہ کہا۔ اور بسنتی کا وہ گیت جو گن کھوجن نکلی ہے۔ ہاں، کمال نے اس کے ساتھ تعاون جاری رکھا اور جاڑوں کی دور میں بیٹھ کر ہری شنکر گاتا۔ اگر دینی تھی ہم کو گورو جنت تو جہاں دیتے، اور پیا ملن کو جات تھی سج دس سیس گند ہائے، لوگ کہت میں باوری سب جگ ہنسی اڑائے۔ تم کو کیا پتا، اس نے غصے سے سرل کو مخاطب کیا، کہ پنکن مالک کون ہے، اور پہاڑی سانیال اور آرزو لکھنوی اور نارائن راؤ بیاس اور کانن دیوی، ان لوگوں کا ہماری زندگیوں میں کیا مقام ہے، تمہیں کیا پتا؟ چمپا نے اس کی خفگی کا کیوں لے کر کہنا شروع کیا، تم جو مجھ سے میرا پس منظر دریافت کرتے ہو کہ پیار و قوال کی کیا حیثیت ہے، اور فیاض خاں اور دیپالی تعلقدار اور
اور تم کو کیا معلوم کہ لکھنؤ اور علی گڑھ کے مشاعرے کیا ہوتے تھے، اور جگر صاحب کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے، اور فراغ صاحب کی اور آنند نارائن ملا کی۔ کمال نے کہا، اور تم کو کیا پتا؟ اب چمپا کی آواز میں غصے کی جگہ اتھا رنج نے لے لی کہ کالی داس کے اس شعر کے کیا معنی ہیں۔ یہ شعر نروم دیا اور سندھو پر سے گزرتا بغلوں اور بطخوں کی میت میں بادل پیغام لے کر چلا، اور تم کو کیا معلوم کہ ہلڈر کی بنائی ہوئی تصویر اشوک کے جھنڈ میں سیتا ہمیں کیوں اتنی خوبصورت لگتی ہے؟ کمال نے کہا، نہیں سر، یہ بڑی مشکل کام ہے۔ اور یاد ہے کمال، چمپا واپس جانے پر مصر رہی، ہم سنگاڑے والی کوٹھی کے لان پر بیٹھ کر 15 سال پرانے ریکارڈ بجایا کرتے تھے، کملا، جریا اور جانکی بائی اور ہری متی۔ ہاں، کمال نے کہا، اور محمد حسین ساکن نگینہ کا ریکارڈ دھوئیں کی گاڑی اڑائے لیے جائے۔ ہاں، چمپا خوش ہوئی کہ کمال کو واپس لے جانے میں کامیاب رہی، مگر اب کمال حال میں آ کر ماضی سے پیچھا چھڑا کر نکل بھاگنا چاہتا تھا، لیکن چمپا اس کے سامنے وقت کے ضمیر کی طرح بیٹھی تھی۔ دفعتاً کمال کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ وقت کی آندھی میں پتے کی طرح ادھر ادھر ڈول رہی ہے، اڑی جا رہی ہے، اور وہ اس کو اپنی گرفت میں نہیں لا سکتا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کمال، سرل نے سحرزدہ آواز میں اس سے کہا، مجھے کچھ اور بتاؤ۔ اور کیا بتاؤں؟ اس نے رنج کے ساتھ جواب دیا اور بوٹ ہاؤس کی سیڑھیوں پر جا کر کھڑا ہو گیا اور ندی کو دیکھتا رہا۔ ندی گومتی میں تبدیل ہو گئی۔ کمال، سنو، چمپا نے کچھ یاد کر کے کہنا شروع کیا، رات کا سماں ہے، کتے بھونک رہے ہیں، سناٹا بازار بھر میں پڑا ہے، چڑیاں چنگن تک سوتی ہیں، چوکیدار خربوزوں کے کھیت بچا رہے ہیں، باغبان گوندنی کے کھٹکھٹے کو کھٹکاتے ہیں، اب کوئی دم میں چکیاں چلیں گی۔ سرشار، ہاں، وہ پھر سوچ میں ڈوب گئی۔ ہم لوگ عموماً ہری شنکر کے کمرے میں جمع ہوا کرتے تھے، جو دراصل ایک برجی تھی۔ کمال نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، اس کے نیچے دریا بہتا تھا، اس کمرے کی دیواروں پر ان گنت پرانے فوٹوگراف تھے اور 2 ٹوٹے ہوئے صوفے۔ اس کمرے میں بیٹھ کر ہم نے لاتعداد کتابوں کے موضوع سوچے، دنیا کے مسائل حل کیے۔ یہ کمرہ اور یہ گروہ ساری دنیا میں موجود ہے۔ زندگی ابھی بہت غیر واضح تھی، بہت سے پردے اٹھتے تھے اور گرتے تھے، کبھی تیز روشنی اندر داخل ہوتی، کبھی دھندلکے کا سایہ سامنے آ جاتا۔ اس ذہنی دھوپ چھاؤں میں وقت نکلتا گیا، کبھی تیز روشنی اندر داخل ہوتی۔ اب پسند ناپسند کے بجائے عجز ہمارا رویہ بنتا جا رہا تھا۔ یہ رویہ احساس برتری نے پیدا نہیں کیا تھا۔ ہمیں یہ لگتا ہے جیسے ساری انسانیت کے خون سے ہمارے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، ہمیں اس خون کو دھونا ہے۔ اور دیکھو کیا ہوا، اس نے آگے ہاتھ پھیلائے۔ ایک روز صبح کو ہم اٹھے اور ہم نے دیکھا ہمارے ہاتھ واقعہ خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور ہمارے وہ سارے کردار جن کا ذکر تم نے چمپا باجی سے سنا ہوگا، نویل کارڈ کے کریکٹرز کی مانند ذہین اور پرلطف گفتگو کرنے والے نوجوان، مارک کا مطالعہ کرنے والی منی پوری ناچنے والی لڑکیاں، ہندوستان کی قدیم کلاسیکل تہذیب کا راگ الاپنے والے پوسٹر، ان سب کو ہم نے دیکھا کہ خون میں رنگے ہوئے ہیں، مگر ہم میں سے بہت سے ایسے تھے جو اس خون کا کفارہ دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ انسانیت کی اعلیٰ قدروں اور مذہب کی بلندی اور خدا کی بزرگی کا چرچا کرتے ادھر ادھر بھاگے۔ ان کرداروں کے علاوہ اور لوگ بھی تھے، حقیقی اصل انسان۔ اس نے چمپا کو دیکھا، قدیر اور کمرن۔ چمپا نے کہا۔ کمال نے خاموشی سے اجازت چاہی کہ ان کا ذکر کرے۔ وہ اسے بے حد مقدس ہستیاں معلوم ہوئی۔ ہاں، قدیر اور کمرن اور رام اوتار اور رام دیا اور ہمارے گاؤں کے کاشتکار اور ہمارے اکے والے اور پنواڑی اور ہمارے زرد دوست جو چکن کاٹتے کاٹتے اندھے ہو جاتے تھے، اور ہمارے باغوں کے کنجڑے اور پالکیوں کے کفار، یہ سب ہمارے پس منظر ہے جسے تم کبھی نہ جانو گے۔ اس نے بات ختم کی۔ چمپا ابھی واپس نہ آئی تھی۔ اس نے کہنا شروع کیا، وہاں اور ہمارے دریا بھی ایک مستقل کردار تھا، اور ان کے نام سنو، سرجو، شاردا، درگاوتی، مندکینی، مدھومتی، گومتی، گندرو مالائیں جو ماہوت سے اتر کر بنوں میں بسنت رت منانے نکل آئی تھی۔ تو گیان صاحب نے کہا۔ کمال نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ اب تک ان کے وجود سے بے خبر بیٹھا تھا۔ وہ چند لمحے قبل آ کر چوتھی الٹی ہوئی ڈونگی پر بیٹھ گئے تھے۔ ٹھیک ہے یار، کمال نے آزردگی سے کہا، میں نے بھی ایک زمانے میں بڑی کویتا لکھی ہے، یہ سٹیج سب پر آتی ہے۔ تو دریا میرے گھر کے نزدیک تھا، گنگا میرے گھر کے پاس بہتی تھی، گومتی ہری شنکر کے گھر کے نیچے بہتی تھی۔ گوتم نے بتایا ہوگا کہ ہم لوگ ذرا سوچو دریاؤں کے وجود سے کتنے بے نیاز رہتے ہیں۔ ارے تم دیکھو، کشتیاں، گھاٹ، سنگاڑے، کمل کے پھول اور پھر ندی پر برستی ہوئی بارش، یہ سب کتنی اہم چیزیں ہیں۔ مجھے سمندر سے وحشت ہوتی ہے، اس سے ڈر لگتا ہے۔ سمندر بے کراں ہے، ندی کو اپنا راستہ معلوم ہے۔ اب دفعتاً چمپا کی آواز سے کمال بور ہونا شروع ہوا۔ لڑکیوں میں یہ کیا مصیبت ہے، اس نے سوچا۔
ایک تو ہوتی ہی پکی ہیں اور اگر ان پر وہی آ جائے کہ کلاکار بھی ہیں تو پڑا ہو گیا۔ چمپا باجی کلاکار نہیں تھی لیکن ان کے شاعرانہ مزاج کا کون منکر ہو سکتا تھا۔ وہ اس ندی کا ذکر کر رہی تھی اور کمال بھاگ جانا چاہتا تھا۔ ندی کا کردار مجھ سے زیادہ اور کون یہ بات جان سکتا ہے؟ اس نے رس کر سوچا، مجھے وہ مکان یاد ہے، وہ ندی، وہ درخت۔ چمپا باجی تم خود اور باغ میں املتاز کے درخت تھے، وہ کہہ رہی تھی، اور ایک بیل کا درخت بھی تھا۔ بیل تم نے کھایا ہے کبھی؟ اس نے عجب سے پوچھا۔ پورب کی خاص چیز ہے۔ کمال گوتم سے پوچھنا، اسے وہ ٹپ ٹپ گرتے بیل یاد ہیں؟ اس نے بے اختیار ہو کر پہلی بار گوتم کا نام لیا۔ کمال سوچتا رہا، میں انہیں کیسے بتاؤں؟ گوتم ان کو تقریباً بھول چکا ہے، مگر بھولنا کیا، میں نہیں ضرور یاد ہوں گی، جیسے اسے ندی یاد ہے اور سنگاڑے والی کوٹھی اور املتاز کا درخت۔ اب بھی وہ اکثر بڑے جذبات میں ڈوب کر ان چیزوں کا ذکر کرتا۔ کیا مصیبت ہے؟ اس نے جھنجھلا کر چمپا کو دیکھا۔ یہ لڑکیاں مری کیوں جاتی ہیں اصل میں؟ اس نے اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر سوچنا شروع کیا۔ ان کو ہزارہ برس سے اس کمپلیکس میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ ایک سنا ہے وہ ستی تھی، پھر سیتا، پھر گوپیوں کا فراڈ چلا۔ ان کو دنیا میں کوئی کام نہیں، بس کسی بلے مانس کو پکڑ کر اس کی پوجا دے، اس کی پوجا۔ ارے نیک بختو، اللہ رسول سے دل لگاؤ، اگر محبت ہی کرنا ہے، رابعہ بصری سے سبق لو۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی پہنچی ہوئی بیویاں گزری ہیں، لیکن یہ ساری سینٹ میٹ خواتین بھی یہی سوچتی ہوں گی کہ اگر یسوع مسیح مل جائے تو لے کر ان کے موزے رفو کر دیں۔ میں گوتم سے ضرور پوچھوں گا، اس نے بآواز بلند کہا، اور مجھے اپنے موزے بھی رفو کروانے ہیں۔ اس نے اپنے پیروں پر نظر ڈال کر اسی دور میں کہا، کل یوتھ فیسٹیول کے لیے جرمنی جا رہا ہوں، راتوں رات لندن پہنچ جاؤں تو طلت میرا سارا سامان سفر ٹھیک کر دے گی۔ بہنوں کے ہونے کا یہ بڑا فائدہ ہے۔ تو گیان صاحب نے بات کی۔ جی جی، کمال نے جواب دیا۔ اسی لیے چمپا باجی اب اجازت دیجیے، خدا حافظ سیل۔ او جی چلو ہم تمہارے ہی ساتھ چلتے ہیں، سیل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ کمال اسٹیشن چلا گیا۔ چمپا نے اپنے ہاسٹل کے کمرے میں آ کر دریچہ کھولا۔ نیچے سنسان سڑک لیمپ کی نیلگوں روشنی میں خاموشی سے بہہ رہی تھی۔ سینٹ جان کے گڑیال میں 11 بجائے۔ دور جزس لین میں کوئی شخص ٹرمپ پر اپنا غمگین نغمہ چھیڑا کیا جاری ہے۔